الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب الجلال نے پھر ایک مرتبہ اس مبارک مہینے کی مقدس گھڑیوں کے ساتھ اور اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کے دریاؤں کے ساتھ اور اپنی مغفرت کی لہروں کے ساتھ ہم سب کو پھر سے یہ خوشی کا موقع اور اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں کو بخشش کرنا چاہتا ہے، جنت دینا چاہتا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے، ایسے بندوں کے لیے اللہ وہ اسباب پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ان بندوں کی زندگیوں کے بننے کا اور اس کو سنورنے کا موقع ان کو فراہم ہوتا ہے. رمضان المبارک صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے. رمضان 12 مہینے میں، سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک ایک مستقل سیزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے نیکیاں کمانے کا، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کرنے کا ایک مستقل اور کامل و مکمل نظام ہے. اسی لیے حدیث شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ صحیح طور پر اس کی اصول کے ساتھ، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور جو اعمال اس میں کرنے کے ہیں اس اعمال کو کر کے اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے بچ کر گزار لیا، اللہ رب الجلال اس کی پوری زندگی کے بننے اور سنورنے کے اسباب فراہم کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ہر سال کئی لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، ابھی تک نہ روزوں کا اہتمام تھا، نہ تلاوت کا اہتمام تھا، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس رمضان میں تو پورے روزے رکھنا ہے، اس رمضان میں پوری تراویح پڑھنا ہے، اس رمضان میں تو بس پکی سچی توبہ کرنا ہے، اس رمضان میں تو بس اللہ اللہ کرنا ہے. تو ایک مرتبہ وہ لائن پر ایسے آتے ہیں کہ پوری زندگی پھر ان کی اچھے سے گزرنے لگتی ہے. ایسے کئی تجربات ہمارے سامنے ہیں اور ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں. تو رمضان المبارک اور قرآن مقدس دونوں کے تعلق اور دونوں کا آپس میں گہرا سمبند اور گہرا رشتہ ہے. اور رمضان المبارک حقیقت میں دیکھا جائے تو اسلام کے 5 ارکان کے مجموعے کا مہینہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ ایک تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. رمضان میں اگر آدمی کا ایمان نہیں ہے تو اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی: من صام رمضان ایمانا
سب سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ. یہیں پر آ کر یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی ہے وہ 25 سال سے روزے رکھتے آ رہا ہے، اور فلاں آدمی ہے وہ فلاں عورت ہے وہ 30 سال سے روزے رکھ رہی ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ رمضان کا احترام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے ان روزوں کی وجہ سے آپ کو مسلمان نہیں کہا جائے گا جب تک کہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے. اگر کوئی شخص مذہب اسلام پر نہیں ہے لیکن وہ روزے رکھ رہا ہے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاتا ہے، کچھ نہیں پیتا ہے، جیسا ہم کرتے ہیں اور جیسے ہم افطاری کرتے ہیں وہ بھی افطاری کرتا ہے، جیسے ہم سحری کھاتے ہیں وہ بھی سحری کھاتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا، کیونکہ پہلی شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بتلائی. ٹھیک ہے آپ رمضان کا اہتمام کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، ممکن ہے اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دے، یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن صرف اس عمل کی وجہ سے مسلمان کہا جائے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. تو ایک تو ایمان، وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. دیکھیے آپ رمضان کا مہینہ آتے ہی یہ مسجد، مجھے بتائیے یہ لوگ یہ سارے کے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں تھے کل عشاء میں کہاں تھے بھائی؟ کل بھی تو عشاء کی نماز ادا کی گئی، کل بھی تو فجر کی نماز ادا کی گئی، آئندہ کل بھی ادا کی جائے گی، آج صبح بھی ادا کی گئی تھی. یہ اتنا سارا جن سیلاب جو آج جمع ہو چکا ہے یہ آج سے پہلے کہاں تھا؟ یہ ایک دم سے سارے پتہ نہیں زمینوں میں سے نکل کر آئے ہیں، آسمانوں میں سے اتر کر آئے ہیں، سارے کہاں تھے؟ یہ کیا آج سے پہلے یہ لوگ تو کھانے میں نہیں بستے تھے؟ کیا آج سے پہلے یہ لوگ اس محلے کے باشندے نہیں تھے؟ ضرور تھے، لیکن رمضان کی کشش نے ان سب کو اللہ کے گھر کی طرف کھینچ کر لا کر کھڑا کر دیا. تو دوسرا رکن نماز کا قائم کرنا، وہ دیکھیے رمضان کی برکت کی وجہ سے کس انداز میں ہوتا ہے. اور تیسرا رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا، وہ ایتاء الزکوٰۃ. اب دیکھیے رمضان شروع ہو چکا ہے، بہت سارے مدرسے کے سفیر حضرات آپ کی خدمت میں آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ ماشاءاللہ بڑا ان کا تعاون کریں گے، خوب دیں گے ان کو. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں دیتے، ماشاءاللہ خوب دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے دینے کا اہتمام کرتے ہیں. جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اہتمام کریں، اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ ادا کریں. ایک ایک روپیے کا حساب لگا کر کاروبار کرنے والے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اور جو لوگ آج کی تاریخ میں 25,000 روپے نقد یا 25,000 روپے کا سونا چاندی، میں صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں، 52.5 تولہ سونا چاندی یا 7.5 تولہ سونا، آپ اس کو چھوڑیے، آپ آج تو نقد کا دور ہے، گاندھی کا دور چل رہا ہے، تو آپ تو گاندھی جی کی زبانی سنیے. 25,000 روپے یا اس سے زیادہ نقد یا 25,000 روپے کا سونا چاندی جس آدمی کے پاس ہے، اپنی ضروریات سے ہٹ کر، یعنی آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ کے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں، رمضان کے خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں، سحری کے بھی، افطار کے بھی، عید کے بھی، سب کچھ کر پورا کر جس آدمی کے پاس 25,000 روپے ایکسٹرا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ 2.5% اس مال میں سے غرباء، فقراء، مستحقین کی امداد کے لیے نکالیں. وہ ایتاء الزکوٰۃ، وہ صوم رمضان کے روزے، اور وَتَحُجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب آپ کہیں گے اس مہینے میں مولوی صاحب حج تو ہوتا نہیں ہے، پھر کیسے جمع ہو جائیں گے؟ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے فوراً حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. آدمی ابھی رمضان میں ہی ہے، لیکن ابھی دیکھیے جن لوگوں نے حج کے فارم بھرے ہیں ان کی منظوری آنا شروع ہو گئی ہے، کچھ لوگ ویٹنگ میں ہیں. اس رمضان کی برکت سے ان کا ویٹنگ بھی کلیئر ہو جائے گا. لوگ دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی دور والے سے بات کر رہا ہے، کوئی اس سے بات کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب صرف 2 مہینے بچے ہیں. تو رمضان، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کیا ایسا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا. دیکھیے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والوں کی بھیڑ مکہ المکرمہ میں آپ جا کر دیکھیے کتنی بھیڑ ہوتی ہے. اسی لیے ٹور والے رمضان کے مہینے میں ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں. عام دنوں میں 50 میں لے کر جاتے ہیں، رمضان میں 1,10,000 میں، 1,15,000 میں، 1,20,000 میں لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت زیادہ ہے تو پیمنٹ بھی زیادہ ہے.
تو یہ مہینہ ہمارے لیے ساری کی ساری عبادتوں کے مجموعے کا مہینہ ہے، اسلام کا سارے ارکان کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، لیکن خاص طور پر دو چیزیں، ایک تو رمضان کے روزے اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم، ان دونوں کا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا اہتمام کریں اور عشاء کی نماز کے بعد مختصراً قرآن کو سننے کا، تراویح کا اہتمام کریں، جس کو ہم لوگ سب ادا کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کی عظمت ہی کو بیان فرمایا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور ادنا سے شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس میں ذرا سا بھی ڈیمیج ہو جانا، اس میں ذرا سا بھی لوز پوائنٹ نکل جانا، اللہ فرماتا لا ریب فیہ، یہ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اب کوئی آدمی یہ کہے اگر کوئی شک اور شبہ نکال دے، قرآن میں سے کوئی اگر کوئی آدمی نقص نکال دے تو اس کا علاج قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کر دیا۔ معلوم ہے اللہ کو کہ ایسے فرقے پیدا ہوں گے جو قرآن میں شکوک پیدا کریں گے، شبہات پیدا ہوں گے، ایسے ڈامس لوگ بھی دنیا میں جنم لیں گے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی بارے میں تیسرے رکوع کے اندر ہی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جس قرآن کو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اگر تمہارے دلوں میں ذرا بھی اس کے متعلق شک ہے، ذرا سا بھی تم کو شبہ ہے، تمہارے دل میں ذرا سا بھی کھٹکا ہے اور تمہارے دل میں پتہ نہیں اس کے متعلق خیالات ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ بھی ایسی صورت ایک لے آئیے، بھائی جیسے آیت ہم بنا کر دے رہے ہیں آپ بھی بنا کر دے دیجئے۔ لوگ بولتے ہیں نا کسی بھی چیز کو دیکھ کر ارے وہ تو بہت آسان کام ہے، ارے وہ تو اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ٹھیک ہے کر کے بتاؤ پھر بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو۔ اور اللہ نے یہ تو چیلنج کیا ہی کیا، ساتھ میں فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر تمہاری پارٹی کے جتنے بھی شرنارتی ہیں اور تمہاری پارٹی کے جتنے بھی ڈون قسم کے لوگ ہیں اور تمہارے پارٹی کے جتنے بھی دھارا گیری کرنے والے، دعوے کرنے والے اور تمہارا ساتھ دینے والے، اللہ نے فرمایا تمہارے کتنے ہیں سب کو بلا لاؤ، 100 کو ایک جگہ اکٹھا کر لو اور سب مل کر قرآن جیسی ایک آیت بنا کر پیش کرو۔ اگر تم واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہو تو جا کر بتائیے یہ چیلنج آج سے 1400 سال پہلے کیا گیا تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک اس میں رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہو گئے، مسلمان بگڑ گئے، مسلمانوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، مسلمانوں نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی تو یہ چیلنج کمزور پڑ جائے گا۔ یہ چیلنج کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ رب الجلال کی قدرت سے ہے، اللہ کی طاقت سے ہے، جس میں کبھی بھی قیامت تک کبھی بھی ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو یہ بات بیان فرمائی اور فرمایا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت بن کر آیا، کن لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا؟ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو واقعتاً صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو واقعتاً اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو واقعتاً اپنے غلط کاموں کو چھوڑ کر صحیح کام پر آنا چاہتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو واقعتاً 2 نمبر کے دھندے چھوڑ کر 1 نمبر پر چلنا چاہتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو واقعتاً اپنے دل کی گندگی کو صاف کر کے اس دل میں اللہ رب الجلال کی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں بنتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت بنتا ہے جن کے دل میں واقعتاً حق کی تلاش ہے، جو واقعتاً اندھے بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان کو جگایا جائے گا، وہ جاگ جائیں گے، ان کا کام ہو جائے گا۔
لیکن جو لوگ قرآن کو جان بوجھ کر وہ جانتے ہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مذہب کتاب ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا مثل نہ ابھی تک پیش ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا، لیکن اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اور اپنی حکومت کی کرسی کی وجہ سے، اپنی گدی کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے یا رشتے داروں کے تانے تشنے سے بچنے کے لیے اگر اس کتاب کو ہدایت کی کتاب نہیں مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کہ اگر وہ ہدایت پر نہیں آئے گا تو اس کی قدرت میں کمی واقع ہو جائے گی، اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اگر فلاں نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کی شان میں کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے دروازے انہی لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو واقعات حق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے درمیان میں بھی بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ذہنوں میں قرآن کے مفہوم کو غلط بٹھا لیا ہے اور وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا غلط ترجمہ اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے، ان کے گروؤں نے اور ان کے بڑے بزرگوں نے اور جن کی وہ اتباع کرتے ہیں، جن کی وہ اقتداء کرتے ہیں، جن کے پیچھے وہ چلتے ہیں، قرآن کے غلط مفاہیم اور غلط معانی ان کے ذہنوں میں بٹھا دیے ہیں۔ اب چونکہ ان کو حق کی تلاش نہیں ہے، اب وہ کس راہ پر چل رہے ہیں اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راہ پر آنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا ہے۔ اللہ صحیح راہ پر آنے کی توفیق انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کو حقیقت میں حق کی تلاش ہوتی ہے، جو واقعات نہیں سمجھتے ہیں کہ جو بھی راستہ صحیح میرے سامنے آئے گا میں اس راستے کو قبول کروں گا، جو حق بات میرے سامنے کھل کر آئے گی میں اس بات کو قبول کروں گا، جو سچائی میرے سامنے پیش کی جائے گی میں اس سچائی پر بھروسہ اور اعتماد کروں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح رہنمائی کے دروازے کھولتا ہے۔ ہم سب کا جمع ہو جانا اور ایک جٹ ہو کر بیٹھ جانا اور اللہ کی محبت میں یہ واقعتاً صرف اور صرف قرآن کی برکت اور قرآن ہی کی محبت ہے کہ آپ لوگ 1.25 گھنٹے تک آپ لوگوں نے قرآن بھی سنا اور اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ اور آپ لوگ دے کر آدھا گھنٹہ اور قرآن کی تفسیر کو سننے کے لیے بیٹھے۔ میرے بھائیوں، قسم خدا کی اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر اور اللہ کے اس گھر کے ممبر پر بیٹھ کر یہ بات میں کہتا ہوں کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہم کو اپنا بنانا نہیں چاہتا، اگر وہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کے دروازے نہیں کھولتا تو قسم خدا کی نہ تو رمضان کا مہینہ دیتا، نہ تراویح دیتا، نہ قرآن دیتا، نہ قرآن سننے کی توفیق عطا کرتا، نہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرتا اور نہ ہی قرآن کی محبت میں ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرماتا۔ اب ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس توفیق کا صحیح استعمال کریں اور جو ایک ماحول اور ایک مزاج ہم رمضان کے مہینے میں اپنا بناتے ہیں، میرے بھائی یہ ماحول اور یہ مزاج 12 مہینے کا ہم بنانے کی کوشش کریں۔ تراویح تو سنت موقدہ ہے، قرآن کو سننا سنت موقدہ ہے۔ ارے جو قوم سنت کے اہتمام میں اتنی ساری ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ قوم فرض کو چھوڑ کر اور جو ہے فرائض کو چھوڑ کر غفلت کی نیند میں کیوں سوئی ہوئی ہے؟ ہم جب سنت موقدہ کے لیے جمع ہو سکتے ہیں تو میرے بھائی 12 مہینے 5 نمازیں پڑھنا یہ تو فرض ہے، واجب ہے، ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ تو ہم اپنے ماحول کو اس انداز پر لانے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہم قرآن سے محبت رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا رمضان کے مہینے میں چاہتے ہیں، اسی طریقے سے 12 مہینے اس قرآن سے محبت اور اس سے لگاؤ اپنا باقی رکھیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اب اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون لوگ ہیں جو واقعتاً تقویٰ رکھتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں واقعتاً اللہ کا خوف ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ جنت پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جہنم پر حق ہے، جنہوں نے قیامت کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت ہر حال میں آنا ہے، جنہوں نے ایمان بالغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے نہیں بھی کیے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و
تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے خدا ہونے پر، اللہ کے معبود ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہدایت پر ہیں، وہ لوگ متقی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب کا ایمان لاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرما دی، بس اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے جو بات ارشاد فرما دی وہ حق ہے، اس چیز نے ہر حال میں ہونا ہے. جیسے قرآن نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اب ایمان والے بندے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ یہ اس کتاب میں واقعتاً شبے کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر لوگ اور حکومتیں اور جو لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اگر قرآن کی آیتوں کی غلط مطلب نکال کر اور قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے اور سیدھے سادے مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطلب کو بدلنے کی کوشش کریں، اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کریں، اس کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کریں، تب بھی ایک ایمان والے کا ہر حال میں یہ ایمان ہونا چاہیے، چاہے وہ پہلی صدی کا مسلمان ہو، چاہے 15ویں صدی کا مسلمان ہو، چاہے وہ ابو جہل کے زمانے حکومت میں جیتا ہو یا پھر وہ آج کے ابو جہل کے زمانے حکومت میں جیتا ہو، وہ کسی کی بھی دور میں اپنی زندگی گزارتا ہو، اس کا ایمان کل بھی تھا اور اس کا ایمان آج بھی یہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرما دی اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیلنج کر دیا وہ ہر حال میں حق ہے. اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف، ایک ایک جز، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر اور ایک ایک پیش برحق ہے جس میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ رد و بدل کیا جائے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے عطا کیا ہے اس مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. اچھے لوگوں کی پہچان بتلائی اللہ نے. یہ غیب پر ایمان لانا اچھے لوگوں کی پہچان ہے، نماز کا قائم کرنا اچھے لوگوں کی پہچان ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو رزق ہم نے دیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کا حق نکالتے ہیں، اپنے قریبی رشتے داروں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بے کسوں کے لیے اور بے سہارا لوگوں کے لیے اچھی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اور یہ بھی فرمایا گیا اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی شریعتیں نازل کی گئی، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے بھی مذہب آئے، جتنے بھی قانون آئے، ایک ایمان والے کے ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ان سب پر ایمان لاتا ہے. اسی لیے بچہ جب مکتب میں جاتا ہے الف با پڑھنے کے لیے تو اس کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے. اور اس کو پہلے ہی دن سے ہمارا بچہ 5 سال کا 6 سال کا بچہ پہلے ہی دن سے ہم اس کی دینی تعلیم کی گھٹی میں یہ بات پڑھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وہ کتبی اس کی ساری کتابوں پر ایمان لایا، وہ رسولی اس کے سارے رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت کے دین پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اور میں ایمان لایا اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے وہ ہمارے خلاف جائے، سب کا سب اللہ تبارک و تعالی ہی کا فیصلے سے ہوتا ہے. والبعث بعد الموت، اور اس بات پر ایمان لایا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو ایمان والے کی شان ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے ہم امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں، آپ کی شریعت پر چلتے ہیں، لیکن جو انبیاء علیہ السلام آپ سے پہلے آئے، جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی، ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ ساری کی ساری برحق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، جو مذہب دیا گیا وہ بھی حق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اور جو مذہب دیا گیا
وہ بھی برحق ہے، اور ان کے علاوہ اور انبیاء علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے اور جو کتابیں دی گئی اور جو قانون دیے گئے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے ان سارے قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا کہ اب یہ قانون چلے گا نہیں، اب قانون چلے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی وجہ سے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے اور اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یؤمنون، اور ایمان والے متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جنہیں یقین ہو، جنہیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، قبر میں ہمیں جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے اچھے اور برے کا فیصلہ ہونا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، جو لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر چلنے والے ہیں، وہ اولئک هم المفلحون، اور کامیابی ایسے ہی لوگوں کا مقدر بنے گی، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جن کے ایمان کے اندر مضبوطی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے قانون کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ ایسا وابستہ کر لیا اور ایسا جوڑ لیا کہ اپنی زندگی کی خواہشات کو اللہ کے قانون کے مطابق بنا لیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل و مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس قانون کے مطابق نہ کر دے جس قانون کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائی ہماری زندگی اپنی منمانی نہیں ہے، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کے، ہم تابع ہیں اس فرمان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ہم تابع ہیں اس کتاب کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس لیے جس طریقے سے ہم اہتمام کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں عبادات کا، ہم اہتمام کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنے سے بچنے کا، ہم اہتمام کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں غیبت سے بچنے کا، ہم اہتمام کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور دوسری بہت ساری برائیوں سے بچنے کا، ایسے ہی ہماری ذمہ داری ہے اپنی پوری زندگی کو اور 12 مہینے کا شیڈول ایسا بنائیں کہ ہم اپنے آپ کو پورے 12 مہینے اسی طریقے سے اللہ سے، قرآن سے جوڑے رکھیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑے رکھیں جس طریقے سے ہم رمضان مبارک کے مہینے میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، روزوں کا اہتمام کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پکا سچا مومن اللہ ہم سب کو بنائے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور توفیق